تاریخ کی بلند ترین مینار جسے بنانے کا مقصد آسمان کے خدا سے جنگ کرنا تھا، لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اس مینار کے اندر ایسی کون سی پر اسراریت دفن تھی جس کی تلاش 19ویں صدی میں خفیہ تنظیم فری میسنری کر رہی تھی؟ کیا اس مینار کی پر اسراریت کی کوئی کڑی آج کے جدید دور سے جڑی ہے؟ عراق کا شہر بابل سومیری، یہودی، عیسائی اور مسلمان اقوام کی عظیم تاریخ اور ثقافت کا امین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے مقام ار پر پیدا ہوئے تھے۔ بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ رہا، جہاں اس نے یہودیوں کو غلام اور قیدی کی حیثیت سے لایا اور انہیں لمبے عرصے تک اسیر رکھا۔ اس قدیم تہذیب کا صدر مقام اسیریا تھا، یہیں سے بابل اور نینوا کی تہذیب پروان چڑھی۔ عراق کے ریت کے ٹیلوں کے نیچے قدیم تہذیبیں آج بھی دفن ہیں، جن کی دریافت نے آج انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب تک دریافت ہونے والے آثار اور کھنڈرات کی وجہ سے سومیری تہذیب کو ماہرین نے اس دنیا کا سب سے قدیم ترین تہذیب کہا ہے۔ شہر بابل کے کھنڈرات، محل کے نوادرات، زیورات، اشوری بادشاہوں کے حنوط شدہ لاشیں، ان کے دفن کیے گئے جواہرات، بابل کا کنواں اور بابل کا مشہور زمانہ قبالہ جادو نے اس تاریخی شہر کو مزید پر اسرار اور دلچسپ بنا دیا ہے۔ انہی پر اسرار اور تاریخی تعمیرات میں بابل کا مینار سر فہرست ہے۔ بابل کا برج یا مینار سومیری تہذیب کی قدیم ترین یادگاروں میں سے سب سے اونچی عمارت تھی۔ اسے کس بادشاہ نے تعمیر کیا اور کون سے سن میں تعمیر کیا گیا، اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے، لیکن دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں اس عمارت سے متعلق بہت سے معلومات ملتی ہے۔ یہ تمام کتابیں بابل کے اس مینار کو انسان کے غرور اور اس کے خدائی کے دعوے کی علامت قرار دیتی ہیں۔ نمرود وہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، اور اس نے غرور و تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینے کی سزا دی تھی۔ عہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں مینار بابل کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانوں کی آبادی بڑھی، ان کے بچے ہوئے اور ان کے بھی سینکڑوں اولادیں ہوئیں۔ زمین میں بہت سے لوگ ہو گئے اور سب لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ حضرت نوح کے بیٹے حام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل، جری بہادر شخص تھا جو ملک صغار، بابل، ارک اور اکاد کے علاقوں کا بادشاہ بنا۔ نمرود ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ نمرود وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو رب کہلوایا تھا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود لعین نے اپنی سگی بہن سے ہی شادی کی تھی جس کا نام ایشتا تھا۔ یہ وہی ایشتا ہے جس کی یوم پیدائش پر آج بھی عیسائی جہالت کی بنیاد پر ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں۔ نمرود کی حرکتوں کی وجہ سے خدا نمرود سے ناراض تھا۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ بس جائیں تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے۔ اس لیے اس نے لوگوں سے کہا، ایک شہر بناؤ اور اس میں ایک بڑا سا مینار تعمیر کرو۔ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ رہیں، وہ چاہتا تھا کہ لوگ پوری زمین میں پھیل جائیں۔ لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر بنائیں اور اس میں ایک بلند مینار بنائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی اونچی ہو۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خداوند کی تعریف کریں۔ لہٰذا اللہ نے ان لوگوں پر ایک عجیب و غریب عذاب بھیجا جس کی وجہ سے اچانک وہ لوگ الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب وہ باتیں کرنا شروع کرتے تو ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی الگ زبان نکلتی۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہیں پا رہے تھے، لہٰذا شہر میں گڑبڑ مچ گئی اور شہر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے ان کے شہر کا نام بابل رکھا گیا۔ لفظ بابل کا مطلب ہے گڑبڑ۔ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور بہت سے لوگ نے بابل چھوڑ دیا، وہ دوسری جگہوں میں جا کر رہنے لگے۔ جو لوگ ایک جیسی زبان بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ بس گئے۔ مینار بابل شہر کا مقدس ترین مقام شمار ہوتا تھا۔ یہ مینار ایک بہت بڑے اور وسیع احاطے میں پھیلا تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے جن میں بت رکھے ہوتے تھے۔ مینار ہر سمت میں 228 فٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ اونچی ایک عبادت گاہ تھی جس میں مردوک دیوتا کا ایک بت اور دیگر ہیرے جواہرات سے بنے آرائشی سامان تھے۔ عبادت گاہ کی دیواروں پر سونے کی پتریاں جڑی تھی جسے نیلے رنگ کے روغنی اینٹوں سے مرصع کیا گیا تھا۔ جب مینار کی چوٹی پر دھوپ پڑتی تو پورا بابل شہر منعکس ہونے والی روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ بابل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے۔ عیسائی صحیفوں میں بابل کو شریر شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو برائی، فسق و فجور، زنا اور عیاشی کا مرکز تھا۔
शहर के मरकजी चौक में जादूगरों और साहिरों की सैकड़ों दुकानें थीं, जो इस बात को जाहिर करती हैं कि बाबिल के लोग किस कदर जादू और तिलिस्माती अमल से दिलचस्पी रखते थे। शाम होते ही इस शहर के बाजार कंदीलों से जगमगा उठते और मीनार बाबिल से ऐसी रोशनी मुनक्कस होती कि शहर के गली कूचे रोशन हो जाते थे। उन चौक चौराहों में हजारों बाजारी औरतें बरहना हालत में मुसाफिरों और राहगीरों की दिलगिरी का सामान किया करती थी। बाबिल के लोग बुत परस्त और मुशरिक थे। उनका सबसे बड़ा देवता बल मर्दूक कहलाता था। उरियानियत और बेहयाई बाबिल में इस कदर आम थी कि देवताओं के मंदिर दरअसल फहाशी के मरकज हुआ करते थे, जहां कुंवारी लड़कियां जाकर अपनी दोशीजगी का अतिया देवताओं के नजर कर देती थी। तारीखी हवालों के मुताबिक शहर बाबिल का ये मीनार बादशाह बुख्त नसर के ज़माने तक मौजूद था, जबकि बहुत से मवर्रखीन उसे एक रसदगाह भी ख्याल करते हैं, जहां से कायनात में फैले हुए अजराम फल्की पर नज़र रखी जाती थी। माहरीन आसार का मानना है कि बाबिल का मीनार इतना ऊंचा नहीं था कि उस पर चढ़कर आसमान तक जाया जा सकता, और इतना ऊंचा मीनार बनाना भी नामुमकिन है। तिलमूद, द बुक ऑफ जैशर और बाबिली किताबों से ये पता चलता है कि इस मीनार को बनाने में इब्लीस ने नमरूद की मदद की थी, और इब्लीस ने ही नमरूद और उसके जादूगरों को वो हर मुमकिन जादू सिखाया था जिसकी मदद से आसमान पर चढ़ा जा सकता था। लेकिन चूंकि आसमानों पर अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई भी चढ़ नहीं सकता, लिहाजा लूसीफर यानी इब्लीस ने कौम नमरूद को भी वही धोखा दिया जिसका वो शिकार होकर अजाब इलाही में मुब्तला हो गए। दरअसल नमरूद के वो साहिर और जादूगर कोई और नहीं बल्कि उस जमाने के शैतानी तंजीम थे, जिसे आज हम इल्यूमिनाटी और फ्री मेशंस के नाम से जानते हैं। फ्री मेशनरी में इस मीनार को इंसानों की पहली अजीमुशान दरगाह और पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये इस ज़मीन पर फ्री मेशंस का सबसे पहला लॉज था। एक थ्योरी के मुताबिक जदीद साइंस जिसे वर्म होल्स कहती हैं, ये वही बाबिल का जादू है जिस पर यहूदी कबालिस्ट और फ्री मेसन्स को पूरी दस्तरस हासिल थी, और यही वर्म होल्स बाबिल के मीनार पर बनाया जा रहा था। वर्म होल्स के मुतालिक यही थ्योरी है कि इसमें फासला और वक्त मुड़कर मुख्तसर तरीन हो जाता है।